لک صدرک صدق اللہ العظیم۔ سورہ علم نشرہ جو کہ سورہ ضحیٰ کے بعد کی صورت ہے، مکی صورت ہے۔ یہ صورت سورہ ضحیٰ کے بعد جو ترتیب کے سائی ہے، قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے یہ صورت 94 نمبر کی ہے۔ اگر نزول قرآن کی ترتیب کا اگر اعتبار کیا جائے تو 12 نمبر پہ یہ صورت آتی ہے، یعنی 12واں سورہ ہے قرآن کے نزول کے حساب سے۔ قرآن میں جو ترتیب پیارے آقا نے دیا، اس ترتیب کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ صورت 94 کی صورت کہلاتی۔ سورہ علم نشرہ کے 3 نام بتائے گئے، ایک سورہ انشراح اور ایک سورہ نشر اور سورہ شرح، 3 اس صورت کے نام بتائے گئے۔ اس میں 1 رکوع ہے اور 8 آیتیں ہیں۔ اس صورت کو نازل کرنے کا سبب یہ بیان کیا گیا کہ یہ صورت کیوں نازل ہوئی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام بارگاہ اقدس میں عرض کرنے لگے، اے پروردگار، تو نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلت کی دولت سے سرفراز کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت کی دولت سے سرفرازی عطا کی، تو مولا تو نے مجھے کیا عطا فرمایا؟ تو یہ حضور پاک علیہ السلام مقام انس پر رہ کر اللہ کے دربار میں لاڑ کرتے ہوئے عرض کیا سو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، علم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں فرمایا؟ اللہ کے دربار میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہر نبی کو تو نے ایک ایک نعمت بخشی، مولا تو نے مجھے کیا عطا کیا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، اے میرے پیارے، میں نے تیرے سینے کو کشادہ کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنی بڑی نعمت ہے میری، ہر نبی نے اس نعمت کو مجھ سے مانگ کر لیا، لیکن میں نے تجھے بن مانگے عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں عرض کیا، اللہم رب اشرح لی صدری، اے پروردگار تو میرے سینے کو کھول دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے شرح صدر کو رب کی دربار میں مانگ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو بن مانگے عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کلیم اللہ تھے، یہ حبیب اللہ ہے۔ کلیم اللہ کو مانگنا پڑتا ہے، حبیب اللہ کو بن مانگے دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سورہ علم نشرہ شرح کے متعلق مفسرین نے کئی تفاسیر بیان فرمائے، یعنی سینے کو کھولنا، اس کے معنی ایک سینے کو کھولنا بھی لیا گیا، ایک معنی اس کے سینے کو چاک کیا بھی لیا گیا، اور ایک سینے کو وسیع فرمایا گیا۔ 3 معنی اس کے لیے گئے۔ تو ایک ایک معنی کے لحاظ سے ایک ایک روایت آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ اگر سینے کو چاک کرنے کے معنی لیا جائے، سینے کو چاک کر دینے کے معنی اگر لیا جائے تو اس لحاظ سے حضور پاک علیہ السلام کی حیات شریفہ میں آپ کے سینے مبارک کو 4 مرتبہ چاک کیا گیا۔ 5 سال کی عمر شریف میں جب آپ بی بی دائی حلیمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے تو اس وقت پہلی مرتبہ آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا۔ دوسری مرتبہ جب آپ جوانی کے عین جوانی کے شباب کے عالم میں تھے تو دوسری مرتبہ اس وقت آپ کے سینے اقدس کو چاک کیا گیا۔ تیسری مرتبہ جب اللہ تعالیٰ آپ پر وحی کو نازل فرمانے کا ارادہ کیا، اعلان نبوت سے پہلے جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا اظہار کرنے کا آپ کو اعلان کیا تو اس وقت اللہ نے وحی کو نازل کرنا چاہا، تو وحی کے نزول سے پہلے آپ کے سینے اقدس کو چاک کیا گیا۔ یہ تیسری مرتبہ۔ چوتھی مرتبہ حضور پاک علیہ السلام کے سینے مبارک کو چاک جو کیا گیا وہ شب معراج کی رات میں کیا گیا۔ تو یہ 4 مرتبہ آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ علم نشرح لک صدرک کہہ کر ان 4 واقعات کی طرف اشارہ فرما رہا ہے۔ کیا اے محبوب
کیا ہم نے آپ کے سینے مبارک کو 4 مرتبہ چاک نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہوئے اس کا جواب بھی عطا فرما رہا ہے۔ 4 مرتبہ جو آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، ہر ایک مرتبہ کی کیفیت اور حالت الگ تھی۔ بچپن میں کیا گیا تو وہ الگ کیفیت تھی، جوانی کے وقت کیا گیا تو اس کا وقت اور حالت الگ تھی، جب آپ پر نزول وحی کا وقت آیا تو اس وقت چاک کیا گیا تو اس وقت کی حالت اور کیفیت پیارے آقا کی الگ تھی، جب شب معراج میں آپ تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت کی کیفیت اور حالت الگ تھی، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ان تمام احوال اور کیفیات کا ذکر کیا جا سکے۔ لیکن ایک روایت آپ کی خدمت میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے وقت کا ذکر کرتا ہوں، جو کہ تفسیر در منصور، تفسیر روح المعانی اور مجمع الزوائد اور دیگر تاریخ کی کتابوں میں یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ کو اپنے نبی ہونے کی کوئی علامت ہمیں بیان فرمائیے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں 5 سال کی عمر شریف کا تھا اور دائی حلیمہ کے پاس میں رہا کرتا تھا تو اس وقت میں نے اچانک یہ پایا، میں صحرا میں نکل گیا اور جب میں وہاں تنہائی کے ساتھ موجود تھا تو میرے سر پر 2 آدمی کچھ گفتگو کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں میں سے ایک جبرائیل تھے اور دوسرے میکائیل تھے۔ ان دونوں آپس میں یہ گفتگو کر رہے تھے جس کو میں سماعت کر رہا تھا۔ ان میں سے ایک کہہ رہا تھا، کیا یہ وہی ہیں جن کے خدمت میں ہمیں حاضر ہونا ہے؟ تو دوسرا کہہ رہا تھا، ہاں یہ وہی ہیں جن کی خدمت میں ہمیں جانے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔ تو دونوں فرشتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک نے مجھے زمین کی طرف کر دیا تو دوسرے نے پانی وغیرہ لے کر میرے سینے کو، یعنی زمزم کے پانی سے میرے سینے کو صاف کیا۔ پھر اس کے بعد ایک نے دوسرے سے چھری منگ لی اور میرے سینے کو چاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میرے سینے مبارک کو چاک کیا گیا تو نہ میں نے کوئی خون پایا اور نہ ہی مجھے کوئی درد محسوس ہوا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کے بعد میرے سینے کو، میرے قلب کو باہر نکالا گیا اور ایک نورانی سونے کے تشت میں اس کو رکھا گیا، اور دوسرا جو نورانی سونے کا تشت تھا جس میں آب زمزم رکھا گیا تھا، اس کو اس آب زمزم سے میرے سینے کو دھویا گیا، پھر میرے سینے کو، میرے قلب کو واپس میرے سینے میں رکھ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد میرے سینے کو چاک کیا گیا۔ اس کے بعد مجھ سے کہا گیا کہ آپ تشریف لے جائیے۔ یہ روایت تھی جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم نشرح لک صدرک فرمایا، اس آیت کی شرح وہ حدیث پاک بیان کرتی ہے جو بچپن میں آپ کے ساتھ واقعہ رونما ہوا۔ اب اس واقعے سے چند باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں جس میں حضور کی بے انتہا عظمت نظر آتی ہے۔ حضور کی شان نورانیت اور حضور کی شان بشریت کا علم اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مجھے لٹایا گیا تو میرے سینے کو چاک کیا گیا۔ آپ کے سینے کو جب چاک کیا گیا تو پیارے آقا نے فرمایا، نہ کوئی خون نکلا نہ مجھے درد محسوس ہوا۔ تو اس سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں اپنی امت کو کہ میں سراپا نور بن کر آیا تھا، جس کی وجہ سے نہ مجھ سے خون نکلا نہ مجھے کوئی تکلیف محسوس ہوئی۔ تو حضور اپنی شان بشریت کا اظہار فرما رہے تھے۔ اب دوسرا شان نورانیت کا اظہار فرما رہے تھے کہ میں نور رہنے کی وجہ سے یہ 2 چیزوں کا اظہار نہیں ہوا۔ اب دوسری طرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرا دل میرے جسم سے نکالا گیا لیکن میری حیات باقی تھی۔ میں میرے دل کو بھی دیکھ رہا تھا نکالنے کو، اور اس کو دھونے کو بھی دیکھ رہا تھا، اور اس کو پھر میرے دل میں رکھنے کو بھی میں نے دیکھا۔ تو اللہ کے حبیب نے بتایا کہ ساری انسانیت کو زندہ رہنے کے لیے دل کا محتاج ہونا پڑتا ہے، لیکن خدا نے مجھے بے نیاز بنا دیا کہ میں کسی کا محتاج نہیں۔ خدا نے مجھے ایسی شان بشریت عطا فرمائی۔ تو میرا نبی بشر بھی ہے تو بے مثل بے مثال ہے۔ میرے نبی کا جیسا کوئی بشر نہیں، میرے نبی کا جیسا کوئی نورانیت نہیں رکھتا ہے۔ تو ایسی شان نورانیت، ایسی شان بشریت اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا۔ اب یہاں اور ایک قابل توجہ بات ہے، صحابی کا بھی عقیدہ دیکھیے۔ یہ حضور کی شان تھی، حضور بول دیے، صحابی تو اعتراض کرنا تھا، یا رسول اللہ یہ کیسی باتیں بتا رہے ہیں آپ؟
आपका दिल भी निकाला गया और आप जिंदे भी थे। हम कैसे इस बात को अक्ल में लाएं? लेकिन सहाबी ने बताया, हम नबी को कब अपने जैसे जानते थे? हम तो अपने नबी को बेमिसाल मानते थे, इसीलिए तो हमने उस बात को कबूल किया और आगे तक इस बात को पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा का अकीदा था नबी को बेमिसल बेमिसाल जानना और मानना। हजरत अबू हुरैरा का अकीदा है, उसी अकीदे को हम तक, हमारे बुजुर्गों ने हम तक पहुंचाया है कि हम भी अपने नबी को बेमिसल और बेमिसाल मानते हैं और जानते हैं। तो ये आपके बचपन का चाक करने का वाक़या था। अगर इस आयत का दूसरा माना लिया जाए कि हमने आपके सीने को वसी कर दिया, सीने को वसी करने का मतलब अगर लिया जाए तो फिर उस वक्त तफसीर दूसरी होती है। सीने को वसी करने का मतलब सूफिया इकराम यहाँ बयान फरमाते हैं कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ल्ब अतहर के दो दरवाज़े थे। आपके क़ल्ब मुबारक के दो दरवाज़े थे। एक दरवाज़ा रूह की तरफ खुला हुआ था तो दूसरा दरवाज़ा नफ्स की तरफ खुला हुआ था। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ऐ महबूब, हमने आपके सीने को वसी कर दिया का मतलब ये है कि हमने नफ्स के दरवाज़े को बंद कर दिया, आपके नफ्स के दरवाज़े को हमने बंद कर दिया और आपके उस दरवाज़े को जो रूह की तरफ खुला हुआ था उसको और कुसादा कर दिया और उसको वसी फरमा दिया। तो अब मतलब ये हुआ कि ऐ महबूब, हमने ना शैतानियत को उसमें दाखिल होने दिया, ना कोई फसादात को उसमें दाखिल होने दिया, ना कोई गलत फिक्र और सोच को उसमें दाखिल होने दिया, बल्कि हम इन तमाम बुराइयों से आपके क़ल्ब अतहर को पाक व साफ़ फरमा दिया कि उसको दाखिल होने तक नहीं दिया। तो अब इसका मतलब ये हुआ, सूफिया कराम इस तफसीर से ये बयान करना चाहते हैं कि नबी गुनाह करना तो दूर है, नबी के ख्वाब व ख़याल में गुनाह का तसव्वुर भी नहीं आ सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नबी का गुनाह करना तो दूर की बात है, नबी के ख़याल और तसव्वुर में गुनाह का ख़याल तक नहीं आ सकता है, तो फिर गुनाह कहाँ से हो सकता है? तो इस आयत की तफसीर से सूफिया कराम बयान फरमाते हैं कि नबी मासूम हुआ करते हैं, ना वो गुनाह के करीब हो सकते हैं, ना गुनाह उनके करीब हो सकता है। चुनांचे हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने नबी और गुनाह के दरमियान एक दीवार को कायम फरमा दिया। नबी चाह कर भी गुनाह के करीब नहीं जा सकता और गुनाह चाह कर भी नबी के करीब नहीं आ सकता। इतना मासूम अल्लाह ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम को पैदा फरमाया। ये सूरे की दूसरी तफसीर है। अगर इस आयत की तफसीर में अगर खोलना और वसी करना मुराद लिया जाए तो तीसरे माने ये बयान फरमाते हैं कि ऐ महबूब, हमने आपके सीने को इतना वसी और कुशादा किया कि बैक वक्त, एक ही वक्त में आप अपने रब की तरफ भी मुतवज्जे हो रहे हैं और अपनी उम्मत की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप रब की तरफ मुतवज्जे हो जाएं तो अपनी उम्मत को भुला रहे हैं, या उम्मत की तरफ तवज्जो दे रहे हैं तो खुदा से गाफिल हो रहे हैं। हमने ऐसा आपके सीने को नहीं बनाया, हमने आपके सीने को इतना वसी फरमा दिया कि बैक वक्त आप रब का फैज़ान भी ले रहे हैं और उम्मत को तकसीम भी फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों काम आपके एक क़ल्ब अतहर में हमने कायम फरमा दिया। जबकि अगर कोई दुनिया में डूबा होता है तो दीन से गाफिल रहता है, अगर कोई दीन में डूबा हुआ है तो दुनिया से गाफिल रहता है। लेकिन हमने आपके क़ल्ब को ऐसा बना दिया कि बैक वक्त आप रब की तरफ भी तवज्जो फरमाते हैं और उम्मत पर करम के मामले भी फरमा लेते हैं। अब इसकी दलील क्या है? बोलना तो आसान है, मौलाना जो भी बोल लिए, बोलना आसान है, लेकिन उसके साथ दलील भी है। चुनांचे दलील किस एतबार से है? हदीस पाक में आता है। इस हदीस को समझने से पहले ये एक बात आखिरी समझ लीजिए कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैक वक्त सब तरफ तवज्जो फरमाते हैं। ये हुजूर की शान है, ये हुजूर के क़ल्ब अतहर की अज़मत है। हर इंसान एक तरफ तवज्जो देता है तो दूसरी तरफ उसकी तवज्जो नहीं रहती, लेकिन प्यारे आका बैक वक्त पूरे जहान पर तवज्जो रखते हैं, सारी कायनात पर अपनी तवज्जो रखते हैं। मिसाल के तौर पर दुनिया में करोड़ा उम्मती प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में सलातो सलाम पेश कर रहे हैं, दरूद सलाम भी पेश कर रहे हैं, और आपकी उम्मत के आमाल भी आपके दरबार में पेश किए जा रहे हैं। बैक वक्त आप अपने उम्मत के आमाल को भी देख रहे हैं, बैक वक्त आप पर भेजने वाले सलाम को भी सुन रहे हैं, बैक वक्त आपके दरबार में भेजने वाले दरूद को भी सुन रहे हैं, और बैक वक्त आप अपने रब की तरफ तवज्जो भी फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक ही वक्त में चारों मामलात किए जा रहे हैं। ये आपके क़ल्ब अतहर की शान है। अब इसके लिए दलील
حدیث پاک میں ہے، بحقی شریف کی روایت ہے، القول البدی میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور دیگر تفاسیر میں بھی روایت موجود ہے، اور مسلم شریف میں بھی روایت موجود ہے۔ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو مسلم شریف کی روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میری وفات بھی تمہارے لیے خیر ہے، دونوں میں بھی میری طرف سے تمہارے لیے خیر رکھا گیا۔ اب اس کی اور مزید وضاحت القول البدی اور بحقی میں روایت ملتی ہے، اس کی اور شرح کے ساتھ اور ایک روایت ملتی ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا پردہ فرمانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا باحیات ہمارے درمیان میں رہنا یقیناً یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے اور خیر کی بات ہے، لیکن جب آپ بظاہری طور پر ہمارے آنکھوں سے پوشیدہ ہو جائیں گے پردہ فرما کر، تو یہ تو ہمارے لیے غم کی بات ہوگی، یہ کیسے ہمارے لیے بھلائی کی بات ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا پردہ فرمانا تمہارے لیے اس طور پر بہتر ہے کہ میں اپنے قبر انور میں بحیات رہتا ہوں اور تمہارے اعمال میرے در پہ پیش کیے جاتے ہیں۔ تو عرض علی اعمالکم، تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ حمدت اللہ، تو میں تمہارے اعمال کو دیکھ کر اللہ کے دربار میں شکر ادا کرتا ہوں، تو اللہ تمہارے اعمال کو قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر تمہارے اعمال برائی کے میرے دربار میں پیش کر دیے جاتے ہیں تو استغفرت اللہ لکم، میں تمہارے ان بدعمالیوں کو دیکھ کر رب کے دربار میں استغفار کرتا ہوں، تو اللہ تمہارے بدعمالیوں کو بخش دیتا ہے۔ تو آپ کے اچھے اعمال بھی آتے ہیں تو میں دعا کرتا ہوں قبولیت کے لیے، اور برے اعمال آتے ہیں تو میں مغفرت کی دعا کرتا ہوں، تو یہ میرا پردہ کرنے کے بعد تمہارے لیے خیر نہیں تو اور کیا ہے؟ تو صحابہ خوش ہو گئے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے حبیب بیک وقت امت کے سلام بھی سن رہے ہیں، امت کا درود بھی سن رہے ہیں، اور امت کے اعمال کو قبولیت کا درجہ بھی دے رہے ہیں، اور امت کے گناہوں کی بخشش بھی کروا رہے ہیں، اور پھر اپنے رب کی طرف توجہ بھی کر کر رب کی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں آپ کے قلب اطہر میں کرنے کی قوت کو عطا فرمایا تھا، تبھی جا کر آپ نے یہ سارے امور کو انجام دیے۔ تو نبی کا قلب عام انسان کی طرح نہیں، بلکہ وہ قلب ایسا عظمت والا ہے کہ ہے ایک قلب لیکن ساری جہاں کا علم اپنے اندر رکھتا ہے۔ یہ شان اللہ نے اپنے نبی کے قلب اطہر کو عطا فرمایا۔ یہ چند باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں اس آیت کی روشنی میں رکھی گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے